اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتقاضع لکبریائہ اوطاط المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صلوات۔ عزیزان محترم، اس مقدس اور محترم مجلس شام غریمہ کے لیے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سالنامہ کلام میں سورہ مبارکہ جمعہ کی ابتدائی 2 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ جمعہ قرآن مجید کا 62واں سورہ ہے۔ پروردگار عالم ان 2 آیات میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ یسبح للہ، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اس زمین و عرض کا ذرہ ذرہ، آسمان و زمین کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ تسبیح کے معنی ہے کسی چیز کی بے عیبی کا اعلان کرنا۔ تسبیح کے معنی کسی چیز کی بے عیبی کا اعلان کرنا۔ تو کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی بے عیبی کا اعلان کر رہا ہے۔ یہ اللہ ہے کون؟ الملک القدوس العزیز الحکیم۔ یہ اللہ ملک ہے، بادشاہ ہے، قدوس ہے، بے عیب ہے، عزیز ہے، صاحب عزت ہے، حکیم ہے، صاحب حکمت ہے۔ یعنی پہلی آیہ مبارکہ میں اللہ کی 4 صفات بیان کی گئیں کہ یہ اللہ ملک ہے، قدوس ہے، عزیز ہے، حکیم ہے۔ اور جب دوسری آیت کا آغاز کیا تو 5ویں صفت آئی، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم۔ یہ اللہ وہ ہے جس نے امیوں میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، یہ اللہ وہ ہے جس نے امیوں میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا۔ هو الذی کے معنی اللہ وہ ہے۔ قرآن میں بہت سی آیات ہیں جن کا آغاز ہو رہا ہے هو الذی سے، تو هو الذی کے معنی اللہ وہ ہے۔ سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، یہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ۔ تو هو الذی کے معنی کیا ہے؟ اللہ وہ ہے۔ تو یہ جو بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ وہ ہے جس نے ایسے رسول کو مبعوث کیا، یہ اللہ وہ ہے
جس نے رسول کو رسول ہدایت بنا کر بھیجا. تو یہ تعارف اللہ کا ہو رہا ہے یا محمد کا؟ یہ تعارف اللہ کا ہو رہا ہے یا محمد کا؟ تو اب اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ تعارف ہے اللہ کا اور ہو رہا ہے محمد کے وسیلے سے. تو اللہ تو اپنے تعارف میں محمد کو وسیلہ بنا ہے. اب ہم وسیلے کو چھوڑ کر براہ راست اس تک کیسے چلے جائیں؟ پہلی آیت میں 4 صفتیں، ملک ہے، قدوس ہے، عزیز ہے، حکیم ہے. اور دوسری آیت کا آغاز کیا تو 5 صفات آئی، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. یہ اللہ وہ ہے جس نے امیوں میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا. اور اب اس رسول کے فرائض بیان کیے. یتلو علیہم آیاتہ، یہ رسول لوگوں کے سامنے آیات کی تلاوت کرے گا. وَيُزَكِّيهِمْ، اور تمہارے نفسوں کو پاک بنائے گا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور سنو یہ رسول کتاب کی تعلیم دے گا، حکمت کی تعلیم دے گا. بھائی 4 فضیلتیں ہیں نا. یہ رسول تلاوت آیات کرے گا، تزکیہ نفس کرے گا، کتاب کی تعلیم دے گا، حکمت کی تعلیم دے گا. اب میں جملوں کو بدل رہا ہوں. رسول تلاوت آیات کرنے والا، تم تلاوت آیات سننے والے. رسول تزکیہ نفس کرنے والا، تم تزکیہ نفس کروانے والے. رسول کتاب کی تعلیم دینے والا، تم کتاب کی تعلیم لینے والے. رسول حکمت کی تعلیم دینے والا، تم حکمت کی تعلیم لینے والے. تو نہ رسول تم جیسا نہ تم رسول جیسے. ہے نا. تو یہ وہ مرحلہ تھا کہ جہاں 4 صفتیں بیان کی اللہ کی، اور پھر نبی کے فرائض بیان کیے کہ تلاوت آیات کرے گا، تزکیہ نفس کرے گا، کتاب کی تعلیم دے گا، حکمت کی تعلیم دے گا. اور اب پھر آگے بڑھ کر سورہ مبارکہ آراف میں آواز دی. 7واں سورہ قرآن مجید کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک ھم المفلحون. دیکھیے 4 فرائض بیان کیے سورہ مبارکہ جمعہ میں، ہے نا. اور یہ ایک طویل آیت ہے سورہ اعراف کی. اس آیت کے پہلے حصے میں نبی کا تعارف ہے، دوسرے حصے میں اغراض بعثت بیان کیا کہ ہم نے اس آخری رسول کو بھیجا کیوں، اور اسی آیت کے تیسرے حصے میں وہ شرائط بیان کی جن پہ عمل کر کے تم فلاح پا سکتے ہو. ہے نا. تو الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں کس کا؟ رسول کا، نبی کا، امی کا. ہے نا. وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں رسول کا، نبی کا، امی کا. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ قیامت تک اس نبی کے تذکرے کو توریت اور انجیل میں پاتے ہیں اور پاتے رہیں گے. یعنی یہ قرآن کا چیلنج ہے کہ تم نکالو ذکر محمد کو توریت سے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ توریت میں محمد کا ذکر باقی رہے گا. تم نکالو ذکر محمد کو انجیل سے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ انجیل میں محمد کا ذکر باقی رہے گا. اور آج کی بائبل سوسائٹی کی چھپی ہوئی توریت و انجیل اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اب بھی ذکر محمد موجود ہے نا. بہت توجہ رکھیے گا، ہے نا. تو پہلے حصے میں آئے مبارکہ کے نبی کا تعارف، نبی ہے، رسول ہے، امی ہے، اور قیامت تک اس کا اتباع کرنے والے اس کے تذکرے کو توریت اور انجیل میں پاتے ہیں اور پاتے رہیں گے. اور اب اسی آیت کے دوسرے جز میں اغراض بعثت بیان کیے کہ ہم نے اس آخری نبی کو بھیجا کیوں.
کہنے لگا یامرہم بالمعروف، یہ محمد ساری نیکیوں کا حکم دے گا، وینہاہم عن المنکر، اور تمہیں برائیوں سے روکے گا، ہے نا، ساری نیکیوں کا حکم دے گا، ساری برائیوں سے روکے گا، ویحل لہم الطیبات، اور یہ محمد ساری طیب یعنی پاک چیزوں کو حلال کرے گا، ویحرم علیہم الخبائث، اور یہ محمد ساری خبیث یعنی نجس چیزوں کو حرام کرے گا، ویضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، اور تم نے جو رسم و رواج بنائے، تم نے جو دستور بنائے، تم نے جو قانون بنائے، یہ اللہ کا رسول محمد اس قانون کو توڑے گا اور اللہ کے قانون کو رائج کرے گا۔ تم جو رسم و رواج کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہو، ان زنجیروں کو توڑے گا، تمہارے بوجھ کو کم کرے گا، اللہ کے قانون کو رائج کرے گا، تو ساری نیکیوں کا حکم دے گا، ساری نیکیاں جانتا ہے جبھی تو حکم دے گا، ساری برائیوں سے روکے گا، ساری برائیاں جانتا ہے جبھی تو روکے گا، سارے طیبات کو حلال کرے گا، ارے بھائی سارے طیبات جانتا ہے جبھی تو حلال کرے گا، سارے خبائث کو حرام کرے گا، سارے خبائث جانتا ہے جبھی تو حرام کرے گا، تمہارے دستور اور قانون کو جانتا ہے جبھی تو توڑے گا، اللہ کے قانون کو جانتا ہے جبھی تو رائج کرے گا، تو اتنا سب کچھ جانتا ہے اس کے باوجود امی ہے۔ باتیں تو پہنچ رہی ہیں نا۔ اور اب اسی آیت کا تیسرا جز ہے نا، وہ شرائط بیان کی جن پہ عمل کر کے تم فلاح پا سکتے ہو، نجات پا سکتے ہو، جنت میں جا سکتے ہو۔ تو کہنے لگا کہ اگر جنت میں جانا ہے، فلاح پانا ہے، تو پہلی شرط یہ ہے فالذین آمنوا بہ، اس محمد پر ایمان لاؤ۔ اگر فلاح چاہتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو، تو پہلی شرط آمنوا بہ، اس محمد پر ایمان لاؤ۔ مالک ایمان لے آئے، دے دے جنت؟ کہا کہ نہیں۔ دوسری شرط یہ وَعَزَّرُوهُ، اس محمد کی عزت بھی کرو۔ ایمان لاؤ، اس محمد کی عزت بھی کرو۔ تو اگر جنت میں جانا چاہتے ہو، فلاح پانا چاہتے ہو، تو پہلی شرط یہ ہے کہ آمنوا بہ، اس محمد پر ایمان لاؤ۔ مالک ایمان لے آئے، دے دے جنت؟ کہا کہ نہیں۔ دوسری شرط یہ وَعَزَّرُوهُ، اس کی عزت بھی کرو۔ مالک ایمان بھی لائے، تیرے نبی کی عزت بھی کی، اب تو جنت دے دے؟ کہا کہ نہیں۔ تیسری شرط ہے وہ نصروہ، اس کی مدد بھی کرو، پکارے تو آ جاؤ۔ جب پکارے مدد کے لیے تو آ جاؤ۔ مالک ٹھیک ہے، اس محمد پر ایمان بھی لائی، اس کی عزت بھی کی، ہے نا، اور اس کی نصرت بھی کی، اب تو جنت دے دے؟ کہا کہ نہیں۔ چوتھی اور آخری شرط یہ ہے وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نور کا بھی اتباع کرو جو محمد کے ساتھ ساتھ نازل ہوا۔ اس نور کا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، مع کے معنی ساتھ ساتھ، اس نور کا بھی اتباع کرو جو محمد کے ساتھ ساتھ نازل ہوا۔ تو اب اس بات کو یاد رکھنا کہ قرآن محمد پر نازل ہوا، اور یہ کوئی اور نور ہے جو محمد کے ساتھ ساتھ نازل ہوا۔ ذرا سا بات کو آسان کر دوں بھائی، قرآن کا نزول تو اس وقت شروع ہوا جب میرا نبی 40 برس کا ہوا، ہے نا، اور غار میں پہلی آیت آئی سورہ علق کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، ہے نا۔ تو اس نور کا بھی اتباع کرو جو محمد کے معہو، جو محمد کے ساتھ ساتھ نازل ہوا۔ مع کے معنی ساتھ ساتھ، ہے نا۔ واپس مجھے آنا ہے لیکن ایک آیت اور سنتے جاؤ کہ ذہن میں رہے۔ اس نور کا بھی اتباع کرو معہو، جو محمد کے ساتھ ساتھ نازل ہوا۔ سورہ فتح میں آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ والذین معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل۔
بھائی سورہ آراف میں کہا کہ اس نور کا بھی اتباع کرو جو محمد کے معاو ساتھ ساتھ نازل ہوا، اور سورہ فتح میں کہنے لگا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ جو محمد کے ہر وقت کے ساتھی ہیں، فقط جنگ کے ساتھی نہیں، فقط مسجد کے ساتھی نہیں، فقط محراب کے ساتھی نہیں، فقط گھر کے ساتھی نہیں، ہر وقت کے ساتھی ہیں۔ اشداء علی الکفار، کافروں پہ بڑے شدید ہیں۔ اشداء علی الکفار، کافروں پر، محمد رسول اللہ کے ساتھی اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے شدید ہیں، اتنے شدید ہیں، اتنے شدید ہیں کہ خندق میں جائے تو عمر کا سر لائے، خیبر میں جائے تو مرہب کا سر لائے۔ محمد رسول اللہ والذین معہ، وہ جو محمد کے ہر وقت کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے شدید ہیں، رحماء بینہم، اور یہ محمد رسول اللہ کے ساتھی آپس میں بڑے مہربان ہیں، آپس میں بڑے مہربان ہیں، اتنے مہربان ہیں، اتنے مہربان ہیں کہ اگر سائل دروازے پہ آ جائے تو لقمے واپس ہو جائیں۔ رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ تاراہم رکن سجدہ، اور اے قرآن کے پڑھنے والے، تو کبھی انہیں رکوع میں دیکھے گا، تو کبھی انہیں سجدے میں دیکھے گا۔ رکوع تو آپ بھی کرتے ہیں، رکوع تو میں بھی کرتا ہوں، سجدہ تو آپ بھی کرتے ہیں، سجدہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ یہ کون سے رکوع کی بات ہو رہی ہے، یہ کون سے سجدے کی بات ہو رہی ہے؟ تو بھائی رکوع ایسا کہ حالت رکوع میں انگوٹھی دے دے، ولایت کی آیت لے لے۔ بھائی رکوع ایسا کہ حالت رکوع میں انگوٹھی دے، ولایت کی آیت لے، اور ایسا سجدہ ایسا کہ اس سجدے پر زندگی تمام ہو جائے۔ تاراہم رکن سجدہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور یہ محمد رسول اللہ کے ساتھی ہر وقت اللہ کی مرضی کی تلاش میں رہتے ہیں۔ پھر سنیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ محمد رسول اللہ کے ساتھی ہر وقت اللہ کی مرضی کی تلاش میں رہتے ہیں۔ بھائی ایسی تلاش مرضی کی کہ ہجرت کی شب میں نفس کو بیچا، مرضی کو خریدا۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور سنو، کثرت سجدہ کے سبب سے ان کے چہرے سے ایک نور آیا ہوتا ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کثرت سجدہ کے سبب سے ان کے چہرے سے ایک نور آیا ہوتا ہے۔ بھائی ایسے چہرے کہ میدان مباہلہ میں آئے تو عیسائی پکار اٹھے کہ ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں کہ یہ اگر پہاڑ کے ہٹنے کی دعا کرے تو پہاڑ ہٹ جائے۔ ذالکا مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، اور ہم نے ان محمد رسول اللہ کے ساتھیوں کا تذکرہ توریت میں بھی کر دیا، انجیل میں بھی کر دیا۔ بھئی اگر نہ کیا ہوتا تو مباہلے کا عیسائی پہچانتا کیسے کہ آئے کون؟ بس اب رکنا نہیں ہے، مجھے پھر واپس جانا ہے نا۔ یامرہم بالمعروف، یہ محمد ساری نیکیوں کا حکم دے گا، وینہاہم عن المنکر، اور تمہیں ساری برائیوں سے روکے گا، ہے نا۔ ویحل لہم الطیبات، اور یہ محمد ساری طیب چیز کو حلال کرے گا۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور یہ محمد ساری خبیث چیزوں کو حرام کرے گا۔ بھائی یامرہم بالمعروف، یہ محمد ساری نیکیوں کا حکم دے گا، نیکیوں کا حکم دے گا، برائیوں سے روکے گا، طیبات کو حلال کرے گا، خبائث کو حرام کرے گا، ہے نا۔ تلاوت آیات کرے گا، تزکیہ نفس کرے گا،
کتاب کی تعلیم دے گا، حکمت کی تعلیم دے گا. وہ سورہ اعراف، یہ سورہ جمعہ. اور اب آگے بڑھ کر سورہ نحل میں آواز دی. 16واں سورہ اور آیت کا نشان 89. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ. بہت توجہ رکھیے گا، ہے نا. اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر سورہ نحل کی اس آیت مبارکہ میں اللہ کہتا ہے کہ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ. قیامت کے دن ہم ہر قوم پر ان کے نبیوں کو گواہ بنا کر لائیں گے. یوم نبعث فی کل امت شہیدا علیہم من انفسہم. قیامت کے دن ہم ہر قوم پر ان کے نبیوں کو گواہ بنا کر لائیں گے. وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ. اور میرے محمد تجھے ان سارے نبیوں پر گواہ بنا کر لائیں گے. میرے محمد تجھے ان سارے نبیوں پر گواہ بنا کر لائیں گے. تو ہر نبی اپنی امت کا گواہ، میرا محمد سارے نبیوں کا گواہ. تو آیت کے پہلے جز میں صاحب کتاب کا تذکرہ، اور اسی آیت کے دوسرے جز میں کتاب کا تذکرہ ہے نا. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ. حبیب ہم نے اس کتاب کو تیرے اوپر نازل کیا. تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. اور اس کتاب میں ہر شے کا کھلا بیان ہے. وَهُدًى. یہ کتاب ہدایت ہے. وَرَحْمَةً. یہ کتاب رحمت ہے. وَبُشْرَىٰ. یہ کتاب بشارت ہے، خوشخبری ہے. للمسلمین. مسلمانوں کے لیے. تو یہ کتاب ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، خوشخبری بھی ہے نا. اور اس کتاب میں سارا علم رکھ دیا. اور حبیب ہم نے اس کتاب کو تیرے اوپر نازل کیا. ہم نے اس کتاب کو تیرے اوپر نازل کیا. مالک یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی کہ تو نے اس کتاب کو اپنے حبیب پر نازل کیا. پروردگار یہ بھی تو بتلا دے کہ کب نازل کیا. کہا کہ آیت پڑھو. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ہم نے اس قرآن کو ماہ رمضان میں نازل کیا. محمد پر نازل کیا، ماہ رمضان میں نازل کیا. مالک ماہ رمضان میں دن بھی ہیں، ماہ رمضان میں راتیں بھی ہیں. تو بتا تو دے کہ دن میں نازل کیا یا رات میں نازل کیا. کہا آیت پڑھو. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے قرآن کو قدر کی رات میں نازل کیا. قدر کی رات میں نازل کیا، ماہ رمضان میں نازل کیا، محمد پر نازل کیا. مالک کس کے ذریعے نازل کیا؟ کہا کہ آیت پڑھو. نزل بہ الروح الامین. ہے نا. ہم نے اس قرآن کو روح الجبریل، روح الامین کے ذریعے نازل کیا. ہم نے اس قرآن کو روح الامین جبریل کے ذریعے نازل کیا. تو مالک یہ بھی بتلا دے کہ یہ قرآن محمد کے سر پر نازل کیا، چہرے پہ نازل کیا، کانوں پہ نازل کیا، پلکوں پہ نازل کیا، ابرو محمد پہ نازل کیا. کہا کہ آیت کو پھر پڑھو. نزل بہ الروح الامین علی قلبک. ہم نے روح الامین کے ذریعے اس قرآن کو قلب محمد پہ نازل کیا. ہم نے روح الامین کے ذریعے اس قرآن کو محمد کے دل پہ نازل کیا. تو قرآن کہاں آیا؟ محمد کے دل پر، قلب محمد پر آیا. مالک بس اتنا اور بتلا دے کہ یہ قرآن جو قلب محمد پر نازل ہوا، اس قرآن کی طاقت کیا ہے؟ پروردگار یہ قرآن جو تو نے قلب محمد پہ نازل کیا، محمد کے دل پہ اتارا، اس قرآن کی طاقت کیا ہے؟ کہنے لگا جاؤ جا کے پڑھو سورہ حشر 59واں سورہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے قرآن کی طاقت یہ ہے کہ اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا.
پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیتا. بھائی پہاڑ طاقت کی علامت ہے, پہاڑ مضبوطی کی علامت ہے, پہاڑ استقلال کی علامت ہے, پہاڑ ثبات قدم کی علامت ہے, پہاڑ جو اپنی جگہ سے نہ ہٹے نہ سرکے. اب شعرا بھی تشریف فرمائے, ان کی خدمت میں ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. میں نے کیا کہا کہ پہاڑ جو اپنی جگہ سے نہ ہٹے نہ سرکے. بھائی آپ محاورے میں کہتے ہیں کہ فلاں شخص اپنی رائے میں پہاڑ ہے, یعنی اپنی رائے سے ہٹتا نہیں ہے نا. تو پہاڑ جو زلزلوں کا نوٹس ڈالے, پہاڑ جو آندھیوں کا نوٹس ڈالے, پہاڑ جو اپنی جگہ نہ چھوڑے, ہے نا. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے قرآن کی طاقت یہ ہے کہ اگر پہاڑ پہ آ جائے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں. تو جسے مضبوط پہاڑ نہ اٹھا سکے اسے ابو طالب کے بھتیجے نے اپنے دل پہ اٹھا لیا. تو قرآن کے لیے کہا نزلنا علیک الکتاب, ہم نے ہر شے کا بیان اس قرآن میں لکھ دیا. اللہ کہہ رہا ہے نزلنا علیک الکتاب, ہم نے ہر شے کا بیان اس قرآن میں لکھ دیا. اور میرے محمد کے لیے آواز دی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, حبیب کائنات کا سارا علم تیرے اندر رکھ دیا, ہے نا. تو سارا بیان قرآن میں, سارا علم محمد میں. بھئی ایسا ہی تو ہے نا, سارا بیان قرآن میں اور سارا علم محمد میں. تو اب اس ایک صفت میں قرآن اور محمد برابر ہو گئے یا نہیں؟ بھائی اس ایک صفت میں قرآن اور محمد برابر ہو گیا نہیں. اور صفتیں چار ہیں. دوسری کیا ہے؟ وَہُدًى, یہ قرآن ہدایت ہے. اور میرا محمد وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم, میرے محمد تو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرنے والا. تو قرآن ہدایت, محمد ہدایت کرنے والا. سارا بیان قرآن میں, سارا علم محمد میں. تو اب دو صفتوں میں قرآن اور محمد برابر ہو گئے. دو صفتوں میں قرآن اور محمد برابر ہو گئے. تیسری صفت کیا ہے؟ وَرَحْمَةً, وَرَحْمَةً, یہ قرآن رحمت ہے. اور میرا محمد وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, ہے نا. قرآن رحمت, میرا محمد رحمت. اور اب چوتھی صفت وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ, وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ, یہ قرآن خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے. وَبُشْرَى, یہ قرآن خوشخبری ہے نا. بھول گئے سورہ احزاب کی آیت یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدن ومبشرا ونذیرا. حبیب ہم نے تجھے رسول بنایا, تجھے نبی بنایا, تجھے ڈرانے والا بنایا, تجھے گواہ بنایا, مبشرن, تجھے خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیج دیا. تو قرآن خوشخبری, محمد خوشخبری سنانے والا, ہے نا. تو اب وہ چاروں صفت جو قرآن کی تھیں وہ میرے محمد میں آ گئی یا نہیں؟ بھائی وہ جو چاروں صفت قرآن کی تھی وہ میرے محمد میں ہے یا نہیں؟ ہے نا. خدا کی قسم ایسا لگتا ہے کہ چیز ایک ہے, پہلو دو ہیں. ایسا لگتا ہے کہ چیز ایک ہے, پہلو دو ہیں. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ علم الہی جب لفظوں میں ڈالا تو قرآن بنا, اور وہی علم الہی جب پیکر میں ڈالا تو محمد بنا. قرآن اور محمد کی تینت میں اتنا اتحاد ہے کہ اگر محمد کتابوں میں ہوتے تو نام قرآن ہوتا, اور اگر قرآن انسانوں میں ہوتا تو نام محمد ہوتا. آپ نے دیکھا قرآن اور محمد برابر, ٹھیک ہے نا, کتاب اور محمد برابر. اچھا بھائی, اس دنیا میں
بہت سے مصنفین بھی ہیں جو کتابیں لکھتے ہیں، ہے نا. کسی نے 100 کتاب لکھ دی، کسی نے 200 لکھ دی، کسی نے 500 لکھ دی، کسی نے 1000 لکھ دی. بھائی مصنفین ہیں یا نہیں جنہوں نے کتابیں لکھی، ہے نا؟ تو کہو کہ قرآن فلاں کی کتاب جیسا. بھائی کہو کہ قرآن فلاں کی کتاب جیسا. تو قرآن تو فلاں کی کتاب جیسا نہ ہو اور محمد آپ جیسا ہو جائے. بس رکنا نہیں ہے، اس مرحلے سے آگے جانا ہے. قرآن رحمت، میرا محمد وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میرا محمد عالمین کے لیے رحمت ہے، میرا محمد عالمین کے لیے رحمت ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ عالمین کسے کہتے ہیں، ہے نا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ عالمین قصبے کو نہیں کہتے، عالمین گاؤں کو نہیں کہتے، عالمین شہر کو نہیں کہتے، عالمین ملک کو نہیں کہتے، عالمین مشرق کو نہیں کہتے، عالمین مغرب کو نہیں کہتے، عالمین شمال کو نہیں کہتے، عالمین جنوب کو نہیں کہتے. تو پھر یہ عالمین ہے کیا؟ تو اب مجھے قرآن میں ایک آیت ملی، بھائی محمد کے لیے کہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور سورہ حمد نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. تو اب جہاں تک اللہ کی ربوبیت جائے وہاں تک محمد کی رحمت ساتھ میں جائے، ہے نا. وہ رب ہے، اللہ رب ہے، اللہ بھی ہے رب بھی ہے نا. اللہ جو سجدے لے، رب جو نعمتیں دے. یہ دو الگ الگ شخصیتیں نہیں ہیں. بھائی جب تم سے سجدے لے رہا ہے تو اللہ ہے، اور جب تمہیں نعمتیں دے رہا ہے تو رب ہے نا. تو رب کے معنی نعمتیں دینے والا، رب کے معنی حاجتوں کو پورا کرنے والا، ہے نا. رب کے معنی پالنے والا، رب کے معنی ضرورتوں کو پورا کرنے والا. یہی سبب ہے کہ جب پیغمبروں نے دعائیں مانگی تو رب کہہ کر مانگی. پیغمبروں نے، اگر تم قرآن کے اوراق پلٹو تو پیغمبروں کی دعائیں ملیں گی، اور پیغمبروں نے رب کہہ کر دعا مانگی. آدم نے دعا مانگی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. پروردگار ہم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، ہماری مغفرت فرما. اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے. تو آدم نے مانگا، نو دیکھو رب کہہ کے دعا مانگ رہے، نو نے دعا مانگی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، میرے رب اس روح زمین سے ایک ایک کافر کو چن کے ہلاک کر دے. ہے نا. آدم نے مانگا، نو نے مانگا. ابراہیم نے آواز دی رب ارنی کیف تحیی الموتى، پروردگار دکھلا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. ابراہیم نے رب کہہ کر دعا مانگی. موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. پروردگار میری زبان کی گچھیوں کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھنے لگے. عیسیٰ علیہ السلام نے رب کہہ کر دعا مانگی کہ میرے رب آسمان سے مائدہ نازل کر دے. ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. ہے نا. تو آدم سے عیسیٰ تک جتنے نبی آئے، ہے نا، ان نبیوں نے رب کہہ کر دعا مانگی. اور کچھ کی دعائیں میں نے قرآن مجید سے آپ کی خدمت میں ہدیہ کی. بہت توجہ رکھے گا. اور یہ آدم سے عیسیٰ تک جتنے نبی یہ دعا مانگ رہے تھے، یہ اپنی خواہش اور اپنی مرضی سے دعا مانگ رہے تھے. آدم سے عیسیٰ تک جو نبیوں نے دعائیں مانگی، پیغمبروں نے، یہ اپنی خواہش اور اپنی مرضی سے دعائیں مانگی. اور اب کہنے لگا اپنے حبیب سے قل رب زدنی علما، میرے حبیب دعا مانگو، پروردگار میرے علم میں اضافہ کر. بہت توجہ رکھیے گا. بھائی آدم سے عیسیٰ تک سب اپنی خواہش اور اپنی مرضی سے دعا مانگ رہے ہیں، اور محمد سے کہہ رہے ہیں قل میرے محمد دعا مانگ رب زدنی علما، پروردگار میرے علم میں اضافہ کر. نبی کی دوسری دعا قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. قل میرے محمد دعا مانگ
ہے نا. تو آدم سے عیسیٰ تک سارے نبی اپنی خواہش اور اپنی مرضی سے دعا مانگ رہے ہیں, اور اپنے چہیتے نبی محمد سے کہتا ہے قل میرا حبیب دعا مانگ. تو پروردگار تو عالم الغیب ہے, تجھے معلوم ہے کہ تیرے محمد کو کس چیز کی ضرورت ہے, دے دے. یہ دعا منگوانے کی ضرورت کیا ہے؟ کہ بھائی یہی تو بتلانا ہے کہ یہ وہ محمد ہے جو اپنی مرضی سے دعا تک نہیں مانگتا, تو کیا دین کو آپ کی مرضی پہ چھوڑ دے گا؟ یہ وہ محمد ہے جو اپنی خواہش سے اپنی مرضی سے دعا تک نہیں مانگتا, ہے نا. اب رک جاؤ اسی مرحلے پر, روک رہا ہوں اس مرحلے پر, ہے نا. بھائی موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا مانگی؟ حکم آیا نا, اذهب الى فرعون انه طغى, جاؤ موسیٰ فرعون کے دربار میں جاؤ. اس نے سرکشی اختیار کی, کیا کہنے لگے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. پروردگار جاؤں گا لیکن پہلے وزیر تو دے دے, ہے نا. میں روکوں گا اس مرحلے پر, ہے نا. اور گفتگو اپنے آخری مرحلے سے قریب ہو چکی ہے. ٹھیک, کیا کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام؟ وجعل بنا دے لی میرے لیے وزیرن ایک وزیر من اہلی جو میرے خاندان سے, نام ہارون, رشتہ میرا بھائی ہے نا. تو موسیٰ علیہ السلام نام بھی بتلا رہے ہیں, رشتہ بھی بتلا رہے ہیں, عہدہ بھی بتلا رہے ہیں کہ وزیر چاہیے, تو اپنا وزیر خود بنا لیجئے. کہا کہ نہیں, اللہ سے مانگ تو سکتا ہوں لیکن اپنا وزیر خود نہیں بنا سکتا. تو جس کام کا اختیار صاحب شریعت نبی موسیٰ کے پاس نہ ہو, اس کا اختیار ہمارے پاس کہاں سے آ جائے گا؟ بس عزیزوں, گفتگو آخری مرحلے سے قریب ہو گئے, لیکن ایک مرتبہ ترجمہ اور سنیں. کیا کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام؟ وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي, وَجْعَلْ بناتے لی میرے لیے وزیراً ایک وزیر من اہلی جو میرے خاندان سے, نام اس کا ہارون, رشتہ اخی میرا بھائی ہے نا. تو میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے جو میرے خاندان سے ہے, جو میرے خاندان سے, من اہلی, ہے نا. اور اب محمد رسول اللہ نے کیا کہا؟ کہنے لگے وجعل بنا دے لی میرے لیے من لدن کا اپنے پاس سے, سلطانن ایک طاقتور, نصیرہ مدد کرنے والا. تو رسول اللہ فرما رہے مالک اپنے پاس سے مددگار دے دے, مالک اپنے پاس سے مددگار دے دے. تو اس آیت میں نبی نے مدد نہیں مانگی, مددگار مانگا ہے. وجعل, میرا محمد کہہ رہا ہے وجعل بنا دے لی میرے لیے من لدن کا اپنے پاس سے, من لدن کا اپنے پاس سے. تو پروردگار اپنے پاس سے ایک طاقتور سلطان نصیر, ایک طاقتور مددگار دے دے, ہے نا. اور موسیٰ نے علیہ السلام نے کیا کہا کہ مالک میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے جو میرے خاندان سے ہے نا. تو موسیٰ نے مانگا ہی خاندان سے ہے, ٹھیک. تو موسیٰ کا وزیر آئے موسیٰ کے خاندان سے, اور محمد نے کیا کہا کہ من لدن کا اپنے پاس سے دے دے, ہے نا. اب میں گفتگو تمام کر رہا ہوں. بھائی موسیٰ کا وزیر موسیٰ کے خاندان سے آئے اور محمد کا نصیر اللہ کے پاس سے آئے, تو اب سمجھ میں آیا کہ دیوار کعبہ ٹوٹی کیوں. گفتگو اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو گئی. سلطان نصیر طاقتور مددگار دے دی, ہے نا. اور مل گیا میرے نبی کو سلطان نصیر مل گیا. بھائی ہجرت کے وقت کی آیت ہے نا, ہجرت کے وقت کی آیت ہے, اور میرے نبی کو سلطان نصیر مل گیا. اگر نہ ملا ہوتا تو ہجرت کے بستر پر سوتا کون؟ تو بس اب اس سلطان نصیر کا رول دیکھو, کردار دیکھو. دیکھو جنگ احد میں گھمسان کا رن پڑا, اور اسلام کا ایک سپاہی جس کے پشت پر لا الہ الا اللہ
اور محمد رسول اللہ کی طاقت تھی، وہ قلب لشکر میں داخل ہو گیا اور لڑتے لڑتے اس کی تلوار ٹوٹی. جب تلوار ٹوٹی تو وہ ٹوٹی ہوئی تلوار لے کر رسول اللہ کے پاس آیا، نبی کا صحابی ہے نا، اور آنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. رسول ناقے پہ تشریف فرما تھے، سامنے کھجور کی ٹہنی پڑی تھی، نبی نے وہ کھجور کی ٹہنی اٹھائی اور اس اسلام کے سپاہی کو دے دی، وہ تلوار بن گئی. نبی نے کھجور کی ٹہنی اٹھائی، وہ تلوار بنی اور وہ اس صحابی کے ہاتھ میں دے دی، اسلام کا سپاہی. وہ پھر قلب لشکر میں ڈوب گیا ہے نا. اچھا دیکھو، جب تلوار ٹوٹی نا، جب تلوار ٹوٹی اسلام کے سپاہی کی، تو نبی یہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی تلوار ٹوٹ گئی، تم میدان سے باہر چلے جاؤ. نہیں کہا. کیوں؟ اسے کہ صحابی ہے، ناز بھی اٹھانے ہیں ہے نا. اب تاریخ لکھتی ہے کہ کچھ اسی قسم کی صورتحال ڈیولپ ہوئی جنگ احد میں ہے نا. مشرکین نے شدت کے ساتھ حملہ کیا اور تاریخ لکھتی ہیں کہ ابو طالب کا بیٹا علی نے نبی کا طواف کر کے چاروں طرف سے نبی کے چکر لگا کر نبی کی حفاظت کرنا شروع کی. علی کی کوہنیوں سے خون بہ رہا ہے، لڑتے جاتے ہیں، نبی کا طواف کر کے نبی کی حفاظت کرتے جاتے ہیں. اور اب تاریخیں لکھتی ہیں کہ ایک مرتبہ لڑتے لڑتے علی کی تلوار ٹوٹ گئی. دیکھو بالکل وہی صورتحال بن گئی، لڑتے لڑتے علی کی تلوار ٹوٹ گئی. علی ٹوٹی ہوئی تلوار لے کر آئے رسول کے پاس کہ یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی، یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. تو یا رسول اللہ ایک کھجور کی ٹہنی اٹھائیں. کچھ دیر پہلے تو کھجور کی ٹہنی اٹھا کے دی تھی، وہ تلوار بنی. تو یا رسول اللہ کھجور کی ٹہنی اٹھائیں اور علی کو دے دیں ہے نا. اور کھجور کی ٹہنی نہ ہو تو کچھ بھی اٹھا کے دے دیں، وہ تلوار بنے گی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا ارادہ مشیت ہے. اب آپ کا ارادہ مشیت ہے نا. تو علی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. رسول خاموش. پھر کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. رسول چپ ہیں. اتنے میں ایک فرشتہ چیختا ہوا آیا اور پکارتا ہوا آیا. وہ چیخ اور پکار تمہارے ذہنوں میں ہے کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. جبریل سید الملائکہ آئے اور آنے کے بعد ذوالفقار رسول کو دی کہ یا رسول اللہ یہ ذوالفقار کی تلوار اپنے بھائی علی کو دے دی. واقعہ مکمل ہو گیا ہے نا. لیکن اب میں سوچتا رہا کہ بھائی یہ انتظار کس بات کا ہے نا. جب اسلام کے سپاہی کی تلوار ٹوٹی تو آپ نے کھجور کی ٹہنی اٹھا کے دے دی ہے نا، اور علی کی تلوار ٹوٹی تو رسول خاموش ہیں. تو یہ انتظار کیوں؟ کہا بھائی یہی تو بتلانا تھا کہ چونکہ سپاہی ادھر سے آیا تو اب اسلحہ بھی ادھر ہی سے آئے گا. بس عزیزوں، گفتگو اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو گئی. یہ سلطان نصیر ہے، سلطان نصیر ہے اور خاندانی نصیر ہے، خاندانی نصیر ہے. اس کے باپ ابو طالب نے محمد کی نصرت کی ہے نا، اور اس کا بیٹا حسین جب کربلا میں دین محمد پر وقت آیا تو اس کے بیٹے حسین نے نصرت کی ہے نا. اور یہ کہہ کے چلے کہ ان کانا دین محمد لم یستقم الا بقتلی یا سیوف خزینی. اگر میرے نانا کا دین، اگر دین محمد میرے قتل کے بغیر نہیں بچ سکتا تو تلواریں آؤ اور مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. خاندانی نصیر ہے، خاندانی نصیر. جانتے ہو ایک دن جبریل سید الملائکہ رسول اللہ کے پاس آئے اور آنے کے بعد جبریل نے محضر شہادت بیان کیا. رسول نے سنا اور سننے کے بعد کہنے لگے حسین کو بلاؤ، میرے حسین کو بلاؤ. حسین آئے، رسول کے پاس بیٹھ گئے. رسول نے حسین کی صورت دیکھی اور کہنے لگے حسین تمہارے قتل سے، تمہاری شہادت سے میرے دین کی بقا ہے. منظور ہے
کہا کہ نانا اگر میرے قتل سے آپ کا دین بچتا ہے تو منظور ہے. کہا کہ حسین اس راہ میں تمہیں اپنے بھائی کے کٹے ہوئے بازو اٹھانے ہوں گے. منظور ہے؟ کہا نانا آپ کا دین بچتا ہے, اللہ کا دین بچتا ہے تو مجھے منظور ہے. کہا حسین اس راہ میں کڑیل جوان کے سینے پہ برچھی لگے گی. منظور ہے؟ کہا کہ نانا اگر دین بچتا ہے تو یہ بھی منظور ہے. کہا حسین اس راہ میں 6 ماہ کے بچے پر تیر چلایا جائے گا, وہ تیر ظلم سے سیراب ہوگا. منظور ہے؟ کہا کہ نانا اگر اللہ کا دین بچتا ہے تو یہ بھی منظور ہے. رسول پوچھتے جا رہے ہیں اور حسین کہتے جا رہے ہیں نانا منظور ہے, منظور ہے, منظور ہے نا. اب تک کہہ رہے ہیں کہ منظور ہے. اور اب رسول نے حسین کو دیکھا اور کہنے لگے حسین اس راہ میں تیری بہنوں کے سروں سے چادریں کھینچ لی جائیں گی. زینب و ام کلثوم کے سروں سے چادریں کھینچ لی جائیں گی. تو وہ حسین جو کہہ رہا تھا منظور ہے منظور ہے, جب بہنوں کی چادر کی بات آئی تو خاموش ہو گیا ہے نا. ادھر حسین خاموش ہوا, ادھر نبی نے پکار کے کہا کہ حسین لیکن یہ واقعہ تیری شہادت کے بعد ہوگا. کہا نانا اگر شہادت کے بعد ہوگا تو یہ بھی منظور ہے. بس عزیزوں ہے نا, 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا اور مدینہ چھوڑنے سے پہلے رسول اللہ کی قبر مطہر پر آئے, سلام کیا, السلام علیکم یا جدہ, نانا آپ پر میرا سلام ہو. اور اس کے بعد رو کر کہنے لگے کہ نانا مجھے اپنے پاس بلا لو نانا, ہے نا. جس میں اطہر کو قبر رسول سے مس کیا. اور اب مقتل لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ روتے روتے حسین کی آنکھ لگ گئی. خواب میں رسول اللہ کو دیکھا, رسول نے حسین کو سینے سے لگایا اور کہا حسین تو جلد مجھ سے آ ملے گا, ہے نا. تو بیٹا حسین صبر کر. اور کہنے لگے رسول حسین سے کہ حسین مجھے معلوم ہے کہ تجھے بہنوں میں سب سے زیادہ زینب پیاری ہے اور تجھے بیٹیوں میں سب سے زیادہ سکینہ پیاری ہے. تو حسین ابھی زینب کے سر سے چادر کھینچ جائے گی اور سکینہ کے رخسارے پر تماچے مارے جائیں گے. ایک مرتبہ آنکھ کھلی, کلمہ استرجاع بلند کیا, اٹھ کے کھڑے ہوئے, انا للہ و انا الیہ راجعون. قبر رسول سے ودا ہوئے, آئے بھیا حسن کے پاس, حسن کی قبر سے ودا ہوئے, ہے نا. اور اب حسین کو جانا ہے اس ماں کی قبر کی طرف جس نے چکی پیس پیس کر حسین کو پالا تھا. راوی لکھتا ہے کہ جب حسین رسول اللہ کی قبر کی طرف جا رہے تھے تو ایسے جم جم کے قدم رکھ رہے تھے کہ جیسے کوئی دین و دنیا کا بادشاہ جا رہا ہو. اور جب رسول, وہی راوی ہے, اور جب رسول کی قبر سے حسن کی قبر کی طرف چلے تو ایسے جمع جمع کے قدم اٹھا رہے تھے جیسے کوئی کوہ وقار جا رہا ہو. اور اب وہی راوی لکھتا ہے کہ جب حسن کی قبر سے رخصت ہو کر ماں کی قبر کی طرف چلے تو ویسے دوڑے جیسے چھوٹا بچہ ماں کی گود کی طرف دوڑتا ہے. قبر فاطمہ پر آئے اور آنے کے بعد اپنے آپ کو گرا دیا اور آواز دی السلام علیکم یا اماں, اماں آپ پر میرا سلام ہو. قبر فاطمہ سے جواب آیا وعلیکم السلام یا غریب معلوم, اے ماں کے پردیسی بیٹے تجھ پر بھی ماں کا سلام ہو. قافلہ 28 رجب کو روانہ ہوا, 3 شعبان کو وارد مکہ ہوئے, 8 ذی الحج کو حسین نے حج کو عمرے سے بدلا, روانہ ہوئے. 2 محرم تھی جب حسین کربلا میں وارد ہوئے, ہے نا. اور ایک مقام پر حسین کے ذوالجلال نے گھوڑے نے چلنے سے انکار کیا. اس مقام پر حسین نے کئی سواریاں بدلی, لیکن جب کوئی سواری آگے نہ بڑھی تو کہنے لگے بھیا عباس جاؤ اور جا کر بستی والوں کو بلا لاؤ. بستی والے گئے, عباس گئے, بستی والوں کو بلا کر لائے. پوچھا حسین نے بستی والوں سے کہ اس زمین کا نام کیا ہے. کسی نے کہا یقال لہا ماریا, فرزند رسول اس کا ایک نام ماریا ہے. کہا کوئی اور نام بھی ہے. کہا یقال لہا غازریہ, اس کا نام غازریہ ہے. کہا کوئی اور نام بھی ہے.
ایک بوڑھا آگے بڑھا اور کہنے لگا یقال لہا کربلا، یقال لہا کربلا، فرزند رسول اس زمین کا ایک نام کربلا بھی ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ بے اختیار حسین کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہے نا، اور پکار کے کہنے لگے کہ یہی وہ زمین ہے جس زمین پر ہمارے قافلے ٹھہرا دیے جائیں گے، یہی وہ زمین ہے جس زمین پر سیدانیوں کے سروں سے چادریں کھینچ لی جائیں گی، یہی وہ مقام ہے جس مقام پر ہمارے بچوں کو ذبح کر دیا جائے گا، یہی وہ مقام ہے جس مقام پر ہمارے لیے پانی بند کر دیا جائے گا۔ یہ کہہ کے مڑے عباس کی طرف کہ بھیا عباس دریا کے کنارے خیمے لگاؤ۔ عباس نے خیمے لگائے، ہے نا، عباس نے خیمے لگائے۔ راوی کہتا ہے کہ شہزادی زینب خیمے کے باہر بیٹھ گئیں اور زینب کی گود میں سکینہ تھی جو حسین کے سینے پر سونے کی عادت تھی۔ ایک مرتبہ ایک تند آندھی چلی اور مٹی اڑ اڑ کر سکینہ کے بالوں پر رخساروں پر جمنے لگی، ہے نا۔ گھبرا کر شہزادی زینب نے فضہ سے کہا کہ ذرا بھیا حسین کو تو بلا کے لا۔ حسین آئے، جب حسین آئے تو شہزادی نے حسین کی صورت دیکھی اور کہا بھیا یہ عجیب زمین ہے، جب ہوا چلتی ہے تو مٹی اڑ اڑ کر میری بیٹی سکینہ کے بالوں پہ جمتی ہے، کبھی رخساروں پہ جمتی ہے۔ یہ کہہ کر زینب نے ایک مٹھی خاک اٹھائی، اسے سونگا اور یہ کہہ کر پھینک دیا کہ بھیا اس مٹی سے تیرے خون کی خوشبو آ رہی ہے، اس مٹی سے تیرے خون کی بو آ رہی ہے، تو بھیا جتنے جلدی ہو اس مقام سے آگے بڑھ جا۔ کہا کہ نہیں بہن، اب قیامت تک اس مقام پر رہنا ٹھہرا۔ ادھر حسین نے بات کی اور ادھر عباس بنی اسد کے لوگوں کے پاس کھڑے تھے۔ حسین آئے اور آنے کے بعد بنی اسد سے اس علاقے کو 2 مربع میل کی زمین 60,000 درہم میں حسین نے خریدی، ہے نا، اور خریدنے کے بعد وہ زمین بنی اسد کے لوگوں کو ہبہ کر دی، یہ کہہ کر کہ بنی اسد کے لوگوں میں کچھ شرطوں پر یہ زمین تمہیں ہبہ کر رہا ہوں، ہے نا، اور میری پہلی شرط یہ ہے، پہلی شرط، اگر کوئی میرا زائر نشان قبر پوچھتا ہوا آ جائے تو اسے میری قبر کا نشان بتانا، اسے 3 دن مہمان رکھنا، دوسری شرط کہ اس زمین پر کھیتی نہ کرنا، تیسری اور آخری شرط کہ جب فوج یزید کے لوگ اپنے لاشوں کو دفنا کر چلے جائیں تو تم آنا اور ہمارے لاشوں کو دفنا دینا، ہے نا۔ بنی اسد کے لوگ جا رہے تھے، حسین نے پکار کے کہا کہ بنی اسد کے لوگوں اپنی عورتوں کو بھیج دو۔ بنی اسد کی عورتیں آئیں، حسین کو گھیر کے کھڑی ہو گئیں، ہے نا، کہا کہ بنی اسد کی عورتوں، میں زینب کا بھائی ہوں، میں ام کلثوم کا بھائی ہوں، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، اگر کسی وجہ سے تمہارے مرد ہمارے لاشوں کو نہ دفنا سکیں تو پانی بھرنے کے بہانے آنا اور ہمیں دفنا دینا۔ بنی اسد کی عورتیں جا رہی تھیں، کہا بنی اسد کی عورتوں اپنے بچوں کو بھیج دو۔ بنی اسد کے بچے آئے اور نبی کے نواسے حسین کو گھیر کے کھڑے ہو گئے، رو کر کہنے لگے کہ بنی اسد کے بچوں، میں سکینہ کا باپ ہوں، میں علی ازہر کا باپ ہوں، اگر کسی وجہ سے تمہارے باپ اور ماں ہمارے لاشوں کو نہ دفنا سکے تو کھیلنے کے بہانے آنا اور ہمارے لاشوں پر ایک مٹھی خاک ڈال دینا۔ اجرکم اللہ۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا گیا۔ 7ویں محرم آئی، حسین اور حسین والوں پہ پانی بند ہوا، ہے نا۔ 8ویں کا دن گزرا، 9ویں محرم آئی، شب عاشور آئی، اور اب صبح عاشور طلوع ہوئی۔ مقتل لکھتا ہے کہ حسین اپنے ساتھ مؤذن لے کے گئے تھے جو راستے پر اذان دیتا رہا، لیکن جب صبح عاشور نمودار ہوئی نا، صبح عاشور، تو شہزادی زینب کا پیغام آیا حسین کے نام کہ بھیا حسین، آج میری خواہش ہے کہ میرا بیٹا علی اکبر اذان دے۔ ایک مرتبہ حسین نے اکبر کو آواز دی کہ بیٹا اکبر، ذرا لہجہ محمد میں اذان تو دینا۔ اکبر نے اذان دی، اللہ اکبر۔ ادھر سیدانیوں نے سروں کے بال کھول لیے، ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا پروردگارا اس آواز کو باقی رکھ، ہے نا۔ اس کے بعد اصحاب گئے،
انصار گئے, آوان گئے, عائزہ کی باری آئی, ایک منزل آئی کہ وہ سامنے آیا جو حسین کے لشکر کا علمبردار تھا. کہا مولا جنگ کی اجازت ہے؟ کہا کہ عباس تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو, تمہیں جنگ کی اجازت نہیں دوں گا. عباس پلٹے, ایک خیمے کے باہر بیٹھ گئے, سوچنے لگے کہ کس طریقے سے مولا سے اجازت دی جائے. ابھی سوچ رہے تھے کہ عباس کے کانوں میں کسی بچی کے رونے کی آواز بلند نہیں کہ پھوپھی اماں میں بہت پیاسی ہوں. آئے خیمے پر, بلایا بھتیجی سکینہ کو, پوچھا بیٹی سکینہ بہت پیاسی ہے؟ کہا چچا جان بہت پیاسی ہوں. کہا جا کر اپنا چھوٹا مشکیزہ لے آ. سکینہ دوڑ کے خیمے میں گئی, چھوٹا مشکیزہ لائی. عباس نے سکینہ کو گود میں لیا, چلے حسین کی طرف. اور مقتل لکھتا ہے کہ اب جیسے ہی حسین کی نگاہ عباس اور سکینہ پہ پڑی تو ایک جملہ عباس سے کہا اور دوسرا جملہ سکینہ سے کہا. عباس سے کہنے لگے بھیا عباس میں سمجھ گیا کہ تم سکینہ کو کیوں لائے ہو. مڑ کر سکینہ سے کہنے لگے کہ بیٹی سکینہ آج تو چچا کو اجازت دلوا رہی ہے, لیکن کل جب ظالم راہ کوفہ اور شام میں تجھے تماچے ماریں گے تو چچا کو یاد کر کے بہت روئے گی. مقتل لکھتا ہے کہ جب بھی شبر نے تازیہ نہ اٹھایا, سکینہ پکار کے کہتی کہ چچا عباس میری مدد کو آؤ. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. عباس بھی شہید ہوئے, عباس بھی شہید ہوئے, ہے نا. جب سب شہید ہو گئے تو ایک مرتبہ حسین میدان میں آئے اور استغاثہ بلند کیا, حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا, ہے کوئی حرم رسول کی حفاظت کرنے والا, ہے نا. جیسے ہی حسین نے استغاثہ بلند کیا, ششماہے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. وہ 6 ماہ کا بچہ آئے, اصغر کو لیا, میدان میں لائے اور پکار کے کہنے لگے کہ اے فوج اشقیہ, اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا, اسے 3 دن سے پانی نہیں ملا, اسے 2 گھونٹ پانی پلا دو, اسے 2 گھونٹ پانی پلا دو. مقتل لکھتا ہے کہ پانی تو نہیں ملا لیکن تیر سیشوبہ چلا اور اصغر ایک کان سے دوسری کان تک ذبح ہو گیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اصغر کے لاشے پہ آبا ڈالی, لے کر واپس آئے, ہے نا. دیکھو وہ بچی جو حسین کے سینے پر سونے کی عادی تھی نا, وہ دیکھ رہی تھی کہ بابا اصغر کو پانی پلانے کے لیے لے گیا ہے. جب آبا کا دامن ڈال کے اصغر کو واپس لائے تو سکینہ قریب آئی اور کہنے لگی بابا مجھے پتا چل گیا کہ اصغر آپ کو زیادہ پیارا ہے, اسے پانی پلا کے لے آئے. ایک مرتبہ آبا سے دامن ہٹایا, کہا بیٹی تیرا بھائی پانی پی کر نہیں آیا, تیر کھا کے آیا ہے. اجرکم اللہ. اور اب آخری منزل آئی, حسین اکیلے ہوئے, خیمے کے دروازے پہ آئے اور آنے کے بعد اپنی ماں کی کنیز فضہ سے کہنے لگی, ہے نا, فاطمہ زہرا کی بوڑھی کنیز جناب فضہ, ان سے کہنے لگے کہ فضہ جا کر فلاں خیمے میں ایک صندوق ہے, اس میں ایک پرانا کرتا رکھا ہے, وہ نکال کے لے آ, لیکن دیکھ فضہ بہن زینب کو خبر نہ ہونے پائے. امام کا حکم تھا. بی بی فضہ خیمے میں آئیں, صندوق کھولا, وہ پرانا کرتا نکالا اور دامن میں چھپا کے چلی. جب جا رہی تھیں تو ایک مرتبہ شہزادی زینب کی نگاہ پڑ گئی. پکار کے پوچھا کہ فضہ تیرے دامن میں ہے کیا؟ فضہ خاموش ہیں, فضہ خاموش ہیں. ایک مرتبہ جلال کے عالم میں کہنے لگی کہ فضہ تجھے میری ماں کی حق کی قسم کہ بتلا کہ تیرے دامن میں کیا ہے. کہا کہ مولا نے پرانا کرتا منگوایا ہے. کہا کہ نہیں فضہ نہیں, حسین نے پرانا کرتا نہیں منگوایا, حسین نے کفن منگوایا ہے, حسین نے کفن منگوایا ہے. لا فضہ لا, اس کرتے کو مجھے دے دے. اور اس کے بعد جملہ کہا کہ اماں فاطمہ اس کرتے کو سیتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی اور کہتی تھی زینب میں نہ رہوں گی, جب حسین رخصت آخر کو آئے تو اپنے ہاتھوں سے پہنا دینا اور جب مدینے آنا تو میری قبر پہ رکھ دینا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بہن نے وہ کرتا اپنے ہاتھوں سے حسین کو پہنایا, ہے نا. آخری رخصت ہے. اب حسین خیمے سے باہر آئے, دائنا پاؤں خیمے سے باہر نکالا,
فنظر یمین و شمالا، حسین نے دائیں دیکھا، حسین نے بائیں دیکھا اور پکار کے کہا کہ ہے کوئی میری سواری کا لانے والا؟ کچھ دیر پہلے جب حسین یہ جملہ کہتے تھے تو ایک طرف سے اکبر دوڑتے تھے، دوسری طرف سے قاسم دوڑتا تھا، تیسری طرف سے عباس دوڑتے تھے، ہے نا؟ اب اکبر نہیں ہے، اون محمد نہیں ہے، قاسم نہیں ہے، عباس نہیں ہے۔ جیسے ہی حسین نے کہا نا کہ ہے کوئی میری سواری کا لانے والا، ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا اور علی کی بیٹی زینب آستینوں کو چڑھاتے ہوئے باہر آئی کہ بھیا جب تک زینب زندہ ہے تو اکیلا ذوالجلال پہ سوار نہیں ہوگا۔ بہن نے بھائی کے بازو تھامے اور بازو تھام کر حسین کو ذوالجلال پہ سوار کیا، ہے نا؟ اب حسین اپنے ذوالجلال پر سوار ہے۔ حسین نے ذوالجلال کو ایڑ لگانا چاہی، ذوالجلال نے چلنے سے انکار کیا۔ ٹوٹا ہوا دل ہے نا۔ ایک مرتبہ حسین نے ذوالجلال کے گلے میں باہیں ڈال دی اور رو کر کہنے لگے ذوالجلال اکبر نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، عباس چلے گئے، اون محمد شہید ہو گئے، قاسم کا لاشا پامال ہو گیا ہے، تو ذوالجلال کیا آخری وقت میں تو بھی مجھے چھوڑ دے گا؟ بھئی سب تو چھوڑ کے چلے گئے نا، تو ذوالجلال کیا آخری وقت میں تو بھی مجھے چھوڑ دے گا؟ ابھی حسین ذوالجلال سے باتیں کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ حسین کے کانوں میں کسی بچی کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ اب جو مڑ کے دیکھا تو دیکھا سکینہ ذوالجلال کے پچھلے پیروں سے لپٹی ہوئی ہے اور روتی جاتی ہے اور یہ کہتی جاتی ہے کہ ذوالجلال میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا ذوالجلال۔ حسین نے سکینہ کو تسلی دی، کہا بیٹی سکینہ صبر کرو، شاید میں تمہارے لیے پانی کا بندوبست کروں۔ بس جیسے ہی پانی کا تذکرہ آیا سکینہ نے باپ کے دونوں شانے تھام لیے اور رو کے کہنے لگی بابا چچا عباس بھی تو یہی کہہ کے گئے تھے۔ اجرکم اللہ، کہا کہ بیٹی تیرے مقدر میں یتیمی ہے، میرے مقدر میں شہادت ہے نا۔ بس رخصت ہوئے سکینہ سے رخصت ہوئے اور اب حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور یہ کہہ کے ایڑ لگائی کہ اب بھوکے کی جنگ دیکھو، اب پیاسے کی جنگ دیکھو، اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا، اب اس کی جنگ دیکھو جس نے 6 مہینے کے بچے کی قبر اپنے ہاتھوں سے بنائی، اب اس کی جنگ دیکھو جس نے اپنے بیٹے کے سینے سے برچی کھینچی۔ حسین حملے پہ حملے کرتے جاتے تھے، فوجیں دور دور نکل گئیں، ہے نا۔ ایک مرتبہ کربلا کے بن میں کہیں سے آواز آئی کہ بیٹا حسین کب تک جنگ لڑے گا؟ بس اس آواز کا بلند ہونا تھا کہ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، سر کو جھکا کے بیٹھ گئے۔ اب بھاگی ہوئی فوجیں پلٹی، کہیں سے تیر آئے، کہیں سے تبر آئے، کہیں سے نیزے آئے، کہیں سے بھالے آئے، کہیں سے تلواریں آئی۔ میرا مولا زخمی ہوتا چلا۔ ایک مرتبہ حسین نے ذوالجلال کے گلے میں باہیں ڈال دی اور رو کے کہنے لگے ذوالجلال مجھے میرے اکبر کے پاس اتار دے۔ اجرکم اللہ، ذوالجلال مجھے میرے اکبر کے پاس اتار دے۔ ادھر حسین ذوالجلال سے زمین پر تشریف لائے، ادھر فوج یزید میں خوشی کے نعرے بجنے لگے، فوج یزید میں خوشی کے نعرے بجنے لگے۔ پھوپھی زینب دوڑی اور دوڑ کر بھتیجے سید سجاد کو جگایا جو بیمار تھا، کہا سجاد ذرا دیکھو یہ شور غل کیسا ہے۔ مقتل لکھتا ہے کہ اب جو سجاد نے خیمے کا پردہ اٹھایا تو نو کے نیزہ پہ سر حسین کو دیکھا، آواز دی السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ اجرکم اللہ، ہے نا۔ حسین شہید ہو گئے اور اب وہ وقت آیا کہ گھوڑوں کی نال بندی کی گئی، ہے نا، کہ اب لاشوں کو پامال کیا جائے گا، ہے نا۔ خدا کی قسم ہر قبیلے والا آگے بڑھا اور اپنے قبیلے کے جوان کا لاشا میدان سے اٹھا کے لے گیا۔ مقتل لکھتا ہے کہ تنہا حسین کا لاشا تھا جو جلتی ریت پہ پڑا ہوا تھا اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا جا رہا تھا، اور زینب مدینے کا رخ کر کے، روضہ رسول کا رخ کر کے پکار کے یہ کہہ رہی تھی کہ نانا آپ کے جنازے پر فرشتوں نے نماز پڑھی، یہ آپ کا حسین کا جنازہ ہے جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ، کربلا کے بن میں سورج غروب ہوا، شام غریبہ آ گئی،
یہ فقط غریبوں کی شام نہیں ہے، یہ چھینی ہوئی چادروں کی شام ہے، یہ نوچے ہوئے گوشواروں کی شام ہے، یہ تماچے کھائے ہوئے رخساروں کی شام ہے نا؟ آ گئی نا شام غریبہ؟ جب شام غریبہ آ گئی تو اشقیاء خیموں میں داخل ہو گئے، سیدانیوں کے سروں سے چادریں کھینچ لی گئی، مال و اسباب لوٹا جا چکا، خیمے کو آگ لگا دی گئی ہے نا؟ جب خیموں کو آگ لگا دی گئی نا تو اب راوی لکھتا ہے، مقتل لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ جلے ہوئے خیموں کے درمیان بی بی ام کلثوم اور شہزادی زینب نے بچوں کو گنا۔ جب بچوں کو گنا تو سارے بچے موجود تھے، بس وہ بچی جو حسین کے سینے پہ سونے کی عادی تھی وہ موجود نہیں تھی، تو وہ موجود نہیں تھی۔ زینب نے کہا کہ بہن ام کلثوم تم اس طرف سکینہ کو تلاش کرو، میں مقتل کی طرف سکینہ کو تلاش کرتی ہوں۔ دونوں بہنیں سکینہ کو تلاش کرتی ہوئی چلی اور یہ کہتی ہوئی چلی کہ سکینہ اگر ہماری آواز سنو تو ہمیں لبیک کہو۔ جانتے ہو ہوا کیا؟ بس یہ آخری جملہ ہے، ہوا یہ کہ یہ بچی باپ کے سینے پر سونے کی عادی تھی۔ جب شام غریبہ میں بچی کو نیند آئی تو وہ چلی مقتل کی طرف اور یہ پکارتی ہوئی چلی کہ کہاں ہو بابا، مجھے اپنے سینے پہ سلا لو بابا، کہاں ہو بابا، مجھے اپنے سینے پہ سلا لو بابا۔ مقتل لکھتا ہے کہ ایک کٹے ہوئے لاشے سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بلیہ، میرے بیٹی میرے پاس چلی آ۔ سکینہ اپنے باپ کے لاشے پہ پہنچی ہے نا؟ اچھا، باپ کے سینے پر سونے کی عادی تھی، لیکن مقتل لکھتا ہے کہ باپ کے سینے پر اتنے تیر پیوست تھے کہ بچی باپ کے سینے پر سر نہ رکھ سکی، باپ کے قدموں پہ سر رکھ کے سو گئی ہے نا؟ اور اب آواز دیتے ہوئے شہزادی زینب سکینہ تک پہنچی، بچی کو اٹھایا، یہ تقریر کا آخری جملہ ہے، بچی کو اٹھایا اور یہ پکار کے کہا، اب دیکھو کہیں سے پانی آیا، کہیں سے پانی آیا، اور کوزہ آب زینب لے کے چلی آئی، دیکھا کہ بچی باپ کے قدموں پہ سر رکھ کے چھوڑ رہی ہے، اٹھایا سکینہ کو، کہا بیٹی سکینہ پانی آ گیا، پانی پی لے۔ کہا پھپھی امبا پہلے آپ پئیں۔ کہا کہ نہیں بیٹی، دستور دنیا یہ ہے کہ جو چھوٹا ہوتا ہے وہ پہلے پانی پیتا ہے، بس یہ سننا تھا کہ سکینہ نے کوزہ آب لیا اور چلی مقتل کی طرف۔ زینب نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھپھی ابا میرا علی اصغر مجھ سے بھی چھوٹا ہے۔ میں جب سلام پڑھتا ہوں شاہ کے جناب میں،